فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ والیوم 5، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔ ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 13۔ کتاب کے صفحہ نمبر 171 پہ ہم خطبہ 121 پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ خطبہ امام علیہ السلام نے لیلۃ الحریر یعنی جنگ صفین کی حادثات بھری راتوں میں سے ایک رات کے بعد ارشاد فرمایا ہے، جب آپ علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ آپ نے پہلے ہمیں حکم بنانے یا حکمیت کو قبول کرنے سے روکا اور پھر اس کا حکم دے دیا، تو آخر ان دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر یہ خطبہ فرمایا۔ اس خطبے کی پہلے سند دیکھ لیتے ہیں۔ سند خطبہ یہ ہے کہ یہ خطبہ بہت سی کتابوں میں جو سید رضی رحمۃ اللہ سے پہلے لکھی گئی ہیں دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے ابن عبد ربا کی کتاب عقد الفرائد میں، شیخ مفید کی کتاب اختصاص میں، نیز ان کے بعد والی کتابوں میں، یعنی کہ وہ کتب جن کی تعبیرات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس خطبے کو انہوں نے نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور کتاب سے حاصل کیا ہے، مثلا محمد بن طلحہ شافعی کی کتاب مطالب الصول میں، اور طبرسی کی کتاب احتجاج میں، اور زمخشری کی کتاب ربیع الابرار میں معمولی فرق کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں۔ اس خطبے کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شان ورود کے بارے میں آگاہی حاصل ہو۔ یہ خطبہ جنگ صفین سے متعلق ہے، جس میں امام علیہ السلام نے پہلے لوگوں کو حکمیت کو قبول کرنے سے منع فرمایا تھا اور پھر بعد میں انہیں حکمیت کو قبول کرنے کے لیے فرمایا۔ واقعے کی نوعیت کے حوالے سے یہاں لکھا ہے کہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب عمرو بن عاص عین الف صاد نے لشکر شام کی شکست اور اپنی موت کو بالکل سامنے دیکھا تو اس نے انتہائی چالاکی سے اپنی فوج کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو نیزوں پر چڑھائیں اور علی علیہ السلام کے انصار اور مددگاروں کو حکمیت قرآن قبول کرنے کی پیشکش کریں۔ ہم آگے ہیں پیج 172 پر۔ اس پر بہت سے سادہ لوح افراد نے دھوکے میں آ کر جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا اور شامیوں کی اس پیشکش کو قبول کیا اور جنگ کے بارے میں حکم قرآن کی تحقیق پر اصرار کرنے لگے کہ امام علیہ السلام کے لشکر میں سے ایک شخص بعنوان حکم قبول کیا جائے، یہاں تک کہ لشکر شام میں سے ایک شخص نے امام علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر آپ علیہ السلام نے ہمارا کہنا نہ مانا تو ہم آپ کو بھی عثمان کی طرح قتل کر دیں گے۔ امام علیہ السلام بخوبی جانتے تھے کہ یہ ان کی راہ میں بچھایا گیا ایک خطرناک جال ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام اس پیشکش کے مخالف تھے، لیکن مجبوری کے عالم میں آپ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کیا۔ یہی امر سبب بنا کہ بعض سادہ لوح آپ علیہ السلام پر یہ اعتراض کریں کہ آپ علیہ السلام کیوں ہمیں اس کام سے ایک دن منع کرتے ہیں اور ایک دن اس کا حکم دیتے ہیں۔ یہ خطبہ اسی اعتراض کا جواب ہے۔ امام علیہ السلام کے جواب کی تکمیل کے لیے چند نکات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ پہلا نکتہ کہ یہ جو کچھ ہوا ہے تمہارے ہی کاموں کا نتیجہ ہے، تم نے اپنے امام اور پیشوا کی اطاعت نہ کی۔ اگر تم میرے حکم پر عمل کرتے اور جنگ کو جاری رکھتے تو آج اس مشکل میں نہ پھنستے۔ دوسرا نکتہ، اس کے بعد امام علیہ السلام ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو اس عظیم مصیبت کا سبب بنی۔
तीसरा नुक्ता, तीसरे मरहले में सदर इस्लाम के उन मुसलमानों को याद करते हैं जो नहायत जोश जज्बे के साथ दुश्मनों से जंग लड़ते और हमेशा फतह याब हो जाते थे। ये इस बात की तरफ इशारा है कि राह हक वही है जिस पर वो लोग गामजन थे, न कि वो जिस पर तुम हो। अब और चौथा नुक्ता है कि एक मर्तबा फिर उनको नसीहत करते हैं कि ख़बरदार शैतान के जाल से होशियार रहो। और अब यहाँ पे पहला हिस्सा अरबी में कहाँ से कहाँ तक है, आपकी समातों की नज़र। हाजा जज़ाओ मन तरका यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ख़त्म हुआ है कि बेअश्तानिर रकिया। तर्जुमा पढ़ते हुए हम पेज 173 पर आ गए हैं। इन्वर्टेड कॉमा, अफसोस यही इसकी पादाश होती है जो अहद पैमान को नज़रअंदाज कर देता है। खुदा की कसम अगर मैं तुमको इस नागवार अमर जंग पर मामूर कर देता जिसमें यकीनन अल्लाह ने तुम्हारे लिए खैर रखी थी, इस तरह के तुम सीधे रहते तो तुम्हें हिदायत देता और टेढ़े हो जाते तो सीधा कर देता और इनकार करते तो इसका इलाज करता। तो ये इंतहाई मुस्तहकम तरीक़ाकार होता, लेकिन ये काम किसके ज़रिए करता और किसके भरोसे पर करता? मैं तुम्हारे ज़रिए कौम का इलाज करना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो मेरी बीमारी हो। ये तो ऐसा ही होता जैसे कांटे से कांटा निकाला जाए जबकि इसका झुकाव उसी की तरफ हो। खुदाया गवाह रहना कि इस मूजी मर्ज़ के इत्तबा आजिज़ आ चुके हैं और कुएं से रस्सी निकालने वाले थक चुके हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। और अब हम पढ़ेंगे शरह तफसीर। इसमें सबसे पहले हेडिंग है कि चाहता था कि तुम मेरे हमदर्द बनो मगर तुम दर्द सर बने। इस हेडिंग के हवाले से तफसीलात यूँ हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम मज़कूरा बाला एतराज़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देते हुए फरमाते हैं कि ये हकमियत के बायस तुम पर पड़ने वाली ये मुसीबत और गिरफ्तारी उन लोगों की पादाश है जो अहदो पैमान को नज़रअंदाज कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मैं चीख चीख कर तुम्हें कहता रहा कि जंग को हसास मोड़ पर न छोड़ो और उसे जारी रखो क्योंकि फतह नज़दीक है, मगर तुम लोगों ने इस दुरुस्त तजवीज़ की मुखालफत की और उम्र आस के फ़रेब में आकर हकमियत पर इसरार करने लगे। जैसा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ऐसी फ़रेब कारी थी कि जिसका ज़ाहिर ईमान और बातिन कुफ्र और निफाक था। आप अलैहिस्सलाम मज़ीद फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा पेज 174, कि खुदा की कसम अगर मैं मजबूरी और जाहिलों के इसरार की बिना पर तुम्हें कबूलियत हकमियत का हुक्म देता तो उसके बदले में तुम्हें जंग जारी रखने पर भी उभारा था जो तुम्हारे लिए नागवार था, लेकिन अल्लाह ने उसमें बहुत सारी खैर बरकत रखी थी। सो अगर उसी हाल में तुम राह हक पर गामजन होते तो मैं तुम्हारी रहनुमाई करता, अगर तुम मुनहरिफ होते तो दोबारा रास्ते पर लगा देता, अगर तुम उसमें से कोई ग्रोह नाफरमानी करता तो मैं बाज़ दूसरे ग्रोह को उनकी जगह मुकर्रर करता। बहरहाल अगर मेरी अताअत करते हुए तुम जंग को जारी रखते तो ये बेहतर और दुरुस्त काम होता, मगर अफसोस कि तुम लोगों ने मेरा हुक्म न माना तो मैं ये काम किसके ज़रिए करता और किसके भरोसे पर करता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इमाम अलैहिस्सलाम इस जवाब के ज़रिए इस हकीकत को बयान करना चाहते हैं कि मेरा असल मकसद फ़तह तक जंग को जारी रखना था, ख़ास तौर पर इसलिए कि हम बिल्कुल फ़तह के करीब पहुंच गए थे। मैं अपनी पूरी क़ुव्वत और तवानाई के साथ उसे जारी रखना चाहता था, लिहाजा तुम्हें हकमियत कबूल करने से मना किया, लेकिन तुम जो कमज़ोर इरादों के मालिक और नाफरमान थे इस काम के लिए तैयार न हुए, लिहाजा मेरे पास हकमियत की कबूली के अलावा कोई और चारा न था। अब तुम भुलक्कड़ लोग आकर मुझ पर एतराज़ कर रहे हो। फिर एक खूबसूरत ताबीर से काम लेते हुए आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे ज़रिए कौम का इलाज करना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो मेरी बीमारी हो, और ये तो ऐसे ही होता है कि जैसे कांटे से कांटा निकाला जाए जबकि उसका झुकाव उसी की तरफ हो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये तशबीह एक मशहूर ज़रबुल मिसल से ली गई है। ये एक बहुत ही बारीक और लतीफ़ तशबीह है। मामूलन जब कांटा पाँव में चुभ जाता है तो सुई वगैरह के ज़रिए आहिस्तगी से निकाला जाता है, तो अगर हम उसे किसी दूसरे कांटे से निकालने लगें तो कवी एहतमाल होगा कि दूसरा कांटा भी पाँव में चुभ कर रह जाएगा और मुश्किल मज़ीद बढ़ जाएगी। ये सूरत हाल अरबी ज़बान में ज़रबुल मिसल की सूरत इख्तियार कर गई है। कहते हैं
کہ یہ کہاوت ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ جو اپنے اور مخالف کے درمیان اختلاف کو دور کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کو ثالث قرار دیتا ہے جو اس سے دشمنی کی طرف رجحان رکھتا ہو اور کام کو مزید پیچیدہ بنانا چاہتا ہے۔ پیج 175۔ امام علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذریعے شام کے سرکشوں کو دفع کروں، مگر تم تو خود ہی ان سرکشوں کے زمرے میں ہو۔ بہرحال یہ درد انگیز تعبیرات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ امام علیہ السلام کتنی کٹھن صورتحال سے گزر رہے تھے۔ اگر حملے کا حکم دیتے تو مخالفت کرتے ہوئے کہتے تھے آپ قرآن کے فیصلے پر عمل کریں، اور اگر حکمیت کے مسئلے کو پیش کرتے تو یہ اعتراض کرتے کہ آپ کیوں دشمن کے آگے تسلیم ہوئے۔ ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی تھی اور ہر کوئی اپنی ہی دھن میں ہوتا تھا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا کے آگاہ ترین اور دانا ترین پیشوا پر کم بصیرتی کا الزام تھوپا۔ ایسا صرف اور صرف ایک ضعیف العقیدہ اور نادان گروہ کی وجہ سے ہوا۔ ایسا کیوں اور کیسے ہوا؟ گویا خدا کی یہی مشیت تھی کہ اس عظیم رہبر کے ساتھ سب لوگوں کو آزما لے۔ اس حصے کے آخر میں امام علیہ السلام بارگاہ الہی میں شکایت کے بعد اپنی حاجت عرض کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خدایا گواہ رہنا کہ اس موذی مرض کے اتباع عاجز آ چکے ہیں اور اس کنویں سے رسی نکالنے والے تھک چکے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ کیا ہی پر مغز اور درد مندانہ تعبیر ہے۔ جب کسی کو ایک سخت اور لاعلاج مرض لاحق ہوتا ہے اور ماہر طبیب ہر نسخہ آزمائے لیکن کوئی مثبت نتیجہ نہ نکلے تو ایسے موقع پر اسے بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کسان اپنی تمام تر زحمتوں اور کوششوں سے ایک گہرا کنواں کھود کر کسی غیر زرخیز زمین کو سیراب کرے لیکن کچھ فصل ہاتھ نہ آئے تو نا امیدی چھا جاتی ہے۔ یہی صورتحال حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے بابصیرت اور دانا پیشوا کی تھی جو ایک جاہل، تنگ نظر اور ضعیف الارادہ گروہ میں گھرے ہوئے تھے۔ پیج 176۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں نقل ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیماروں کا علاج کرتا اور اللہ کے اذن سے انہیں شفا دیتا ہوں۔ پیدائشی اندھوں اور برس زدہ لوگوں کو اللہ کے اذن سے ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کا علاج کر کے اللہ کے حکم سے انہیں زندہ کرتا ہوں، لیکن احمقوں کا علاج کر کے انہیں ٹھیک نہیں کر سکا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 14 صفحہ نمبر 323 اور حدیث نمبر 36۔ اور اب ہم پڑھ رہے ہیں دوسرا حصہ خطبہ نمبر 121 کا۔ اس کی عربی کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر عین القوم الذین سے سٹارٹ ہوا ہے اور ختم ہوا ہے علی فراقہم پر۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، انورٹڈ کاما، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو فوراً قبول کر لی اور انہوں نے قرآن کو پڑھا تو باقاعدہ عمل بھی کیا اور جہاد کے لیے آمادہ کیے گئے تو اس طرح شوق سے آگے بڑھے کہ جس طرح اونٹنی اپنے بچوں کی طرف بڑھتی ہے۔ انہوں نے تلواروں کو نیاموں سے نکال لیا اور دستہ دستہ صف بصف آگے بڑھ کر تمام اطراف زمین پر قبضہ کر لیا۔ ان میں بعض چلے گئے اور بعض باقی رہ گئے۔ انہیں یہ نہ زندگی کی بشارت سے دلچسپی تھی اور نہ مردوں کی تعزیت سے۔ ان کی آنکھیں خوف خدا میں گریے سے سفید ہو گئی تھیں، پیٹ روزوں سے دھنس گئے تھے، ہونٹ دعا کرتے کرتے خشک ہو گئے تھے، چہرے شب بیداری سے زرد ہو گئے تھے اور چہروں پر خاکساری کی گرد پڑی ہوئی تھی۔ یہی میرے پہلے والے بھائی تھے جن کے بارے میں ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی طرف پیاسوں کی طرح نگاہ کریں اور ان کے فراق میں اپنے ہی ہاتھ کاٹیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ ہم شرح و تفسیر پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں پیج 177 پر۔ ہیڈنگ ہے وہ میرے بھائی تھے۔
خطبے کے اس حصے میں امام علیہ السلام افواج کو جہاد کا شوق و جذبہ دلانے اور ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کی مذمت اور سرزنش کرنے کی غرض سے اپنے بہادر اور مومن دوستوں کو یاد فرما رہے ہیں جو میدان جنگ میں بھی بڑھ چڑھ کر دشمنوں سے مقابلہ کرتے تھے اور میدان اطاعت و عبادت میں بھی پیش ہوتے تھے۔ انہیں یاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو وہ فوراً انہوں نے قبول کر لی اور انہوں نے قرآن کو پڑھا تو باقاعدہ عمل بھی کیا اور جہاد کے لیے آمادہ کیے گئے تو اس طرح شوق سے آگے بڑھے کہ جس طرح اونٹنی اپنے بچوں کی طرف بڑھتی ہے۔ انہوں نے تلواروں کو نیاموں سے نکال لیا اور دستہ دستہ صف بصف آگے بڑھ کر تمام اطراف زمین پر قبضہ کر لیا۔ ان میں بعض چلے گئے اور بعض باقی رہ گئے، انورٹڈ کاما کلوز، پیج 178۔ جو اوصاف امام علیہ السلام نے ان عبارات میں ان کے لیے بیان فرمائے ہیں وہ بہت ہی دقیق اور باریک بینی پر مبنی ہیں۔ آپ علیہ السلام ان اوصاف کا آغاز اسلام پر ایمان اور اسے صحیح معنوں میں سمجھنے جیسی خصوصیت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس خصوصیت کے ذکر کے ساتھ جو جہاد پر نکلنے کا اصل باعث ہے۔ پھر جہاد کی نسبت ان کے عشق کو ماں کی ممتا سے تشبیہ دیتے ہیں اور ان کی بہادری اور شجاعت کی تعریف فرماتے ہیں کہ وہ کبھی اپنی تلواروں کو نیام میں ڈالنے اور جنگ روکنے کی فکر میں نہیں ہوتے تھے۔ آخر میں ان کی کسی بھی میدان یا مقام کی طرف دوستوں کی شکل میں اکٹھے چل پڑنے کی ستائش کرتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ یہ اوصاف جس قوم اور ملت میں ہوں گے وہ بالآخر فتح یاب ہوگی۔ اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام ان کے کچھ مزید اوصاف بیان فرماتے ہیں جو ان کی بلند ہمت، مقام زہد اور بارگاہ خدا میں ان کے خضوع و خشوع کو واضح کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ تھے کہ انہیں نہ زندگی کی بشارت سے دلچسپی تھی اور نہ مردوں کی تعزیت سے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے ان کی عالی ہمتی کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی مادی زندگی کی قید و بند میں محصور نہ تھے کہ دوستوں کی شہادت پر مغموم ہو جاتے اور زندہ بچ جانے پر مبارکباد دیتے، بلکہ وہ تو راہ خدا میں شہادت پر فخر کرتے تھے اور اسے اپنے لیے عظیم سعادت سمجھتے تھے۔ امام علیہ السلام ان کے اوصاف کو ان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، انورٹڈ کاما کہ ان کی آنکھیں خوف خدا میں گریے سے سفید ہو گئی تھیں، پیٹ روزوں سے دھنس گئے تھے اور ہونٹ دعا کرتے کرتے خشک ہو گئے تھے، جبکہ چہرے شب بیداری سے زرد ہو گئے تھے اور چہروں پر خاکساری کی گرد پڑی ہوئی تھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، یہ لوگ میدان جہاد میں شیر کی طرح دہاڑتے تھے، لیکن رات کی تاریکی میں خدا سے راز و نیاز کے وقت تھراتے ہوئے روتے تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہوتی تھیں۔ جی ہاں، یہ لوگ خلوت میں ایسے ہوتے تھے اور جلوت میں ویسے، پیج 179۔ اس کلام کے آخر میں آپ علیہ السلام ایک پرمعنی اور مؤثر درس کے طور پر فرماتے ہیں کہ یہی میرے پہلے والے بھائی تھے جن کے بارے میں ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی طرف پیاسوں کی طرح نگاہ کریں اور ان کے فراق میں اپنے ہی ہاتھ کاٹیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگاہ اور بابصیرت مربیوں کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ مطلوبہ افراد کی تربیت کے لیے نمایاں نمونے پیش کرتے ہیں تاکہ اپنے افراد کا ان کے ساتھ ہی موازنہ نہ کریں اور انہیں ان کی راہ پر ڈالیں، اپنی کوتاہیوں کو جانیں اور ان کی تلافی کے لیے اقدام کریں۔ حضرت علی علیہ السلام جو عظیم آسمانی مربی تھے، وہ بھی اسی روش سے استفادہ کرتے تھے، مگر افسوس کہ اس زمانے میں آپ علیہ السلام کے مخاطبین اس تربیتی لائحہ عمل کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ مربی اور پیشوا کتنا ہی آگاہ اور ہمدرد وہ کیوں نہ ہو اگر زیر تربیت افراد کے اذہان زرخیز نہ ہوں تو یہ تربیت مفید واقع نہیں ہو سکتی۔ حیات بخش بارش ہر جگہ برستی ہے لیکن بنجر زمین سے گھاس پھوس کے علاوہ کچھ نہیں اگتا۔ سورج ہر ذرے پر چمکتا ہے لیکن نابینا اس کی روشنی سے کیا لطف پائے۔ باد نسیم کی جاں بخش موجیں ہر جگہ چلتی ہیں لیکن قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو ان سے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا اور اب تیسرا حصہ
اسی خطبے کا یعنی کہ خطبہ 121 کا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 180 پہ پہنچ جائیں گے۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر؟ ان الشیطان سے سٹارٹ ہو کر ختم ہو رہا ہے الا انفسکم، اور ترجمہ کچھ یوں ہے انورٹڈ کاما، یقیناً شیطان تمہارے لیے اپنی راہوں کو آسان بنا دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک ایک کر کے تمہاری ساری گرہیں کھول دے۔ وہ تمہیں اجتماع کے بجائے افتراق دے کر فتنوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے خیالات اور اس کی جھاڑ پھونک سے منہ موڑے رہو اور اس شخص کی نصیحت قبول کرو جو تمہیں نصیحت کا تحفہ دے رہا ہے، اور اپنے دل میں اس کی گرہ باندھ لو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ہم نے تیسرے حصے کا ترجمہ پڑھ لیا، جبکہ ہم خطبہ نمبر 121 پڑھ رہے ہیں۔ اور اب آئیے پیج 180 پر ہم شرح و تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار۔ لکھا ہے کہ چونکہ اکثر مصیبتوں اور مشکلات جن کے نمونے امام علیہ السلام کے کلام میں ذکر ہوئے، ان کا اصل سبب شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، لہٰذا امام علیہ السلام اس خطبے کے آخر میں اپنے تمام اصحاب کو خبردار فرما رہے ہیں کہ شیطان مردود کی سازشوں اور اس کی ہم تک رسائی کے راستوں سے ہوشیار رہیں۔ آپ علیہ السلام سب باتوں کو 4 جملوں میں خلاصہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یقیناً شیطان تمہارے لیے اپنی راہوں کو آسان بنا دیتا ہے، چونکہ وہ قدم قدم پر سیاست سے کام لیتا ہے، لہٰذا چاہتا ہے کہ تمہارے دین کی مضبوط گرہوں کو ایک ایک کر کے کھول دے اور تمہارے اعتقادات اور اعمال کو برباد کر دے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کا دوسرا منصوبہ یہ ہے انورٹڈ کاما کہ تمہیں اجتماع کے بجائے افتراق، الف فے تیرے الف قاف، افتراق دے کر فتنوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے جی ہاں، شیطان کا پہلا منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی پیچیدہ اور خطرناک راہیں انسان کی نظر میں سیدھی شاہراہ بنا کر پیش کرے اور پھر سستی اور کاہلی کی روش سے سب کو اپنی راہ کی طرف دعوت دے اور اطاعت الہی کی راہ کو بہت مشکل اور کٹھن بنا کر دکھائے۔ جب انسان اس کی راہ پر قدم رکھتا ہے تو ہر قدم پر اسے دستورات یا دین کے مقدس وعدوں میں سے کسی ایک کی مخالفت پر ابھارتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی 4 مقامات پر اس معنی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہوئے پیج 181 پہ آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے ترجمہ کے اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ حوالہ دیا گیا ہے یہاں پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 208، اور ساتھ ہی لکھا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 142۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو وہ یقیناً اسے بدکاری اور بری بات کرنے کا حکم دے گا۔ یہاں پر حوالہ ہے سورہ نور آیت نمبر 21۔ پھر آگے لکھا ہے کہ جب وہ انسان کو احکام الہی سے بے پرواہ کر دیتا ہے اور خواہشات نفس معاشرے پر غالب آ جاتی ہیں تو مادی مفادات اور جاہلانہ تعصبات کے تضادات کے ذریعے لوگوں کو تفرقے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے انورٹڈ کاما کہ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کا حوالہ لکھا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 91۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو ابلیس کے جال سے خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لہٰذا اس کے خیالات اور اس کی جھاڑ پھونک سے منہ موڑے رہو اور اس شخص کی نصیحت قبول کرو جو تمہیں نصیحت کا تحفہ دے رہا ہے اور اپنے دل میں اس کی گرہ باندھ لو۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی مطلب کچھ ایسا ہی ہے کہ پہلے شیطان اپنی راہوں کو آسان اور پرکشش ظاہر کر کے بعض گروہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کے بعد اسلامی اقدار کو ایک ایک کر کے ان سے لے لیتا ہے اور پھر ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے اور تفرقے کے بعد معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی فتنوں
دلوں کو بھڑکا دیتا ہے۔ یوں ہم پیج 182 پر پہنچ گئے اور یہاں پر یہ خطبہ 121 مکمل ہو گیا۔ ہم نے تفصیل سے یہاں پہ اس کے بارے میں جان لیا۔ اب یہاں سے آپ سے اجازت لینے کے بعد اگلی ریکارڈنگ کرنے جا رہی ہوں۔ آپ بھی اس کے بعد اگلی بٹن کو آن کیجئے تو آپ خطبہ 122 پہ پہنچ جائیں گے، جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 183 پہ ہم پڑھیں گے خطبہ 122 انشاءاللہ اگلی نشست یعنی کہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 14 میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس نشست سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔